السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحابہ العظام وبارک وسلم۔ نور رمضان پیج پر آپ تمام احباب کا خوش آمدید ہے۔ آج 13 رمضان المبارک ہے۔ میں مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری کاوشوں، محنتوں اور روزوں، تراویحوں، نفلی عباداتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم بحمدہ تعالیٰ یہ سلسلے کی ایک کڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم رمضان کے فضائل اور اس روزوں کی اہمیت اور روزوں کے مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور بحمدہ تعالیٰ بس یہ کاوش کے لیے ہو کر بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، بہت سی حدیث پاک آپ حضرات نے سماعت فرمائی، جو کل گزشتہ روز صحیحین سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات میں سے حدیث پاک کی تھوڑے سے جز آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی تھی، اسی حدیث پاک سے، چونکہ جو کل کے موضوع کا گفتگو چل رہی تھی اور وہ یہ تھا کہ ہماری نوجوان نسلوں کو بتایا جائے، انہیں سمجھایا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ روزے کی حالتوں کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہمارے نوجوان ہیں کہ جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ عزیزان محترم، اس سے بچے۔ دیکھیے حدیث پاک کے الفاظوں کو میں پھر واپس دہرا رہا ہوں۔ میرا مولا فرما رہا، میرے آقا فرماتے ہیں، یہ ہمارے مالک وحدہ لا شریک نے فرمایا، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ دیکھیے تو صحیح، روزہ اس رب کے لیے رکھنا ہے کہ جو ہزاروں نعمتیں دے رہا ہے، 11 ماہ مکمل وہ ہمیں ہر نعمتوں سے مالا مال فرما رہا ہے، اور صرف 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس میں بھی ہم کوتاہی کریں گے تو عزیزان محترم سوچئے پھر ہمارا انجام کہاں ٹھہر کر رکے گا۔ یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یقین مانیے کہ ایک روزہ جو ہمارے مالک کے لیے ہے، پھر اس کا بدلہ بھی وہ خود ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، ارے اتنے پر بس نہیں، بلکہ روزے دار کی منہ کی بو وہ بھی اس کے نزدیک مشک اور عنبر سے بہتر ہے۔ لو لاؤ تو صحیح، انسان فطرت انسانی کی وجہ سے نفرت کرتا ہے۔ اگر کسی کے منہ سے بو آ جائے، پیاز کی بو بھی آتی ہے نا، لہسن کی بھی بو آتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ذرا تمہارا منہ دور رکھو۔ لیکن دیکھو تو صحیح، یہ ہمارا مالک صبح و شام بھوکے رہے، اور شام کے وقت جو منہ کے اندر بو پیدا ہوتی ہے، میرا مولا کہتا ہے اسے خراب مت سمجھو، ارے یہ ہمارے نزدیک مشک اور عنبر سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے مزید فرمایا کہ یہ روزہ یہ تو سپر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سپر ہے یہ روزہ، یہ ڈھال ہے، یہ تمہیں بچا لیتا ہے نا۔ یہ کیسے بچا لیتا ہے؟ بروز قیامت تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ چند گھنٹوں کے روزے رکھنے کا ہمیں ایسا اجر ملے گا کہ میدان محشر میں روز قیامت رب ہمیں اس روزے کی وجہ سے ہی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا اور جنت عطا فرما دے گا، ہے نا۔ تو ہماری نوجوان نسلوں کو چاہیے کہ ہم اس کے اوپر خاص توجہ دیں۔ عزیزان محترم، ایسا کبھی نہ کریں، ہو سکے اپنے بالغ بچوں کو روزے رکھوائیے، انہیں بتائیے، تعلیم دیجیے۔ ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ آج قوم کو ایسے عملوں کی طرف ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، کھلے عام شرع عام طور پر اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہیں، تو وہ شرع عام بازاروں کے اندر کھائے پیے نہیں۔ صاحب شرم، آپ جانتے ہیں۔ چلیے آج اسی پر ہم اپنی بات کو مکمل کر دیتے ہیں کہ کسی زمانے کے اندر ایک غیر مسلم نے مسلمانوں کے علاقوں میں گزرتے ہوئے احترام کیا تھا۔ ہوا کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ
کہ ایک غیر مسلم مسلمانوں کے علاقوں سے گزرا اور موسم رمضان کا چل رہا تھا. اس کے منہ میں کھانے کی چیز نہیں تھی، اس کے منہ کے اندر اس کے ویسن کی چیز تھی، یعنی وہ پان چبا رہا تھا. وہ جیسے علاقے کے اندر آنے لگا نا تو اس نے علاقے میں آنے سے پہلے پان کو پھینک دیا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو ہاتھ روک لیا اور منہ صاف کر کے مسلمانوں کے علاقوں سے گزرا. کہتے ہیں حسن اتفاق مرا اور کسی مسلمان نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ انسان جنت میں ٹہل رہا ہے. ارے بھائی، غیر مسلم جس کا اسلام سے کوئی وابستگی نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اور وہ جنت میں ہے. اس سے پوچھا ارے تو کیسے جنت میں آ گیا؟ تو نہ کلمہ پڑھا نہ کوئی شے تیرے پاس عمل ایسا، تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا میں ہمیشہ مسلمانوں کے رمضان کے مہینے کی قدر کرتا تھا. رب نے مجھے اسلام مرنے کے وقت اسلام کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا اور یہ بدلا دیا کہ میں نے تعظیم کی، رب نے مجھے جنت عطا فرما دی. دیکھو مسلمانوں، آج ہم اپنے علاقوں کے اندر چائے کی کیٹریاں، پان کے مسالے، کھانے پینے کی ہوٹلیں کھلی رکھی ہوئی ہیں ہم نے. ہاں بھائی آ جاؤ کھا لو، ہاں آ جاؤ بھائی کھا لو، تمہارے گھر نہیں بنا ہوا ہے نا؟ ایسا ہماری سوچ ہے. دیکھو صاحب کیا انجام ہوگا آپ خود سوچ ہی لیجئے. اگر آپ مجبور ہیں، نہیں رکھ پاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، یا بیماری اتنی سخت ہے تو اس کا بھی شریعت کے اندر اس کا حل ہے صاحب. لیکن شرع عام تو نہیں کھایا جائے گا نا، پھر وہ گھر میں بیٹھ کر کھا لے، باہر نکلے تو روزے دار جیسی حال بنا لے. عصر مغرب میں بھی لوگ چائے پیتے ہیں. سوچئے تو صحیح، عصر اور مغرب کے بیچ میں وقفہ کیا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے سے بڑھ کر 1 گھنٹہ 25 منٹ، بس اتنا پکڑ لیجئے. لیکن لوگ اس میں بھی مسالہ کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارا مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے. اگر آج ہم نے رمضان کی قدر نہ کی نا صاحب، اس کی بے حرمتی کی، یہ روز قیامت جا کر رب کے دربار میں کہے گا انہوں نے میری عزتیں نہیں کی ہے، تو یقین مانو اس وقت بڑی ہی پریشانی لائق ہو جائے گی. عزیزان محترم سوچتے رہیے. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، نہ ہی میں کسی کے اوپر طنز کر رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ اس عمل کی طرف دیکھے جو ہم کر رہے ہیں. یقین مانیے اس عمل کو ہر ایک دیکھے، اپنی طور سے سمجھے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کی قوم کو صحیح سوچ اور سمجھ نصیب عطا فرمائے. بس چلتے ہوئے یہی مسئلہ آپ حضرات کے سامنے جو گزشتہ کل میں نے کہا تھا کہ اگر وقت سحری اگر آواز بلند ہو گئی تو آپ کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں. ہاں جیسے ہمارے یہاں کیا رہتا ہے کہ احتیاط کی طور پر 2 منٹ پہلے سائرنگ بجتی ہے، تو اگر وہ بج رہی ہے اور دوران سائرنگ کے اندر پانی پی رہے ہیں، گھوٹ اتر گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جیسے سائرنگ مکمل ہو گئی تو پھر کھانا پینا چھوڑ دیا جائے. اگر منہ میں ہو پھر بھی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ میرے مالک کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. وہ یہی چاہتی ہے، تقاضا یہی کرتی ہے. اب حلال ہے اسے حرام کر دو، بس اسے چھوڑ دو. اب نہیں کھاؤں گا رب کی رضا کی خاطر. یقین مانیے ایسا جب بندے کرتے ہیں نا تو پھر مالک کی رحمت چھما چھم برستی ہے اور بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما دیتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو سوچ کر سمجھ کر عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.